بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے IR سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، انٹرنیشنل ریلیشنشپ سے ہے، اس میں سیاست کا ذکر ہے، مگر اس میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے، سبق ہے، موٹیویشن ہے۔ تو ایک چھوٹا سا قصہ ہے، اس میں کس طرح ایک آدمی اپنے ارادوں پر اٹل ہے اور اپنے ارادوں کے مقصد تک کس طرح پہنچتا ہے۔ تو 1996 کی ایک سرد دوپہر تھی، سردیاں تھی، تو ایک استاد لا کالج کا شکاگو یونیورسٹی سے جب پڑھا کر بریک میں نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا اور دوسرے ہاتھ میں فائلیں تھی جو اس نے سینے سے لگا رکھی تھی، اور بریک کے وقت وہ تیزی سے اسٹاف روم کی طرف جا رہا تھا۔ اسٹاف روم میں گیا تو اس کے بہت سے کلیگ گرم کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کا ایک دوست جو یونیورسٹی میں نفسیات پڑھاتا تھا اور خاص طور پہ مجرموں کی نفسیات پڑھاتا تھا، وہ کھڑکی کی طرف گیا اور باہر کا نظارہ دیکھنے لگا اور سردی سے لطف اندوز ہونے لگا، جس سے ہلکی ہلکی دوپہر میں دھوپ کھڑکیوں کو چھو رہی تھی۔ تو وہ شخص بریف کیس اور فائلیں رکھ کر ٹیبل پر دوسرے کلیگز کو چھوڑ کر اس نفسیات دان دوست کے پاس گیا۔ تو وہ نفسیات دان تھا، ظاہری بات ہے، مجرموں کی نفسیات پڑھاتا تھا۔ تو اس نے اس شخص کو دیکھا اور کہا کہ آج کا دن کیسے گزرا؟ تو اس نے فوراً کہا کہ گڈ۔ تو چونکہ وہ نفسیات دان تھا تو اس کے چہرے کے خد و خال سے وہ پہچان گیا۔ اس نے کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اب اس شخص نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ امریکہ کا صدر بن جاؤں۔ اب یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ایک لا کالج کا ٹیچر اور ڈائریکٹ امریکہ کا صدر بننا چاہے۔ تو اس نے کہا یو آر سیریس؟ تو اس شخص نے فوراً کہا کہ میں جنون کی حد تک سیریس ہوں۔ اب چونکہ وہ نفسیات دان دوست جانتا تھا کہ اگر میں اس پر کہکا لگاؤں گا تو یہ دوست روٹھ جائے گا، اس کے بعد مجھ سے بات تک نہیں کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ تم امریکہ کے صدر تو بن سکتے ہو یا بننا چاہتے ہو، مگر کیسے بن سکتے ہو؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ بتاؤ کیا؟ اس نے کہا ایک تو تمہاری رنگت بہت سیاہ ہے اور امریکہ کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا صدر نہیں آیا جو سیاہ رنگت کا ہو، کالے رنگ کا ہو، کالی نسل کا ہو اور وہ صدر بنا ہو۔ اس کے بعد دوسری بتائی کہ تمہارے والد مسلمان ہیں اور امریکہ کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مسلمان خاندان ہو، گھرانہ ہو اور وہ صدر بنا ہو۔ تو اس شخص نے پوچھا تیسری؟ کہا کہ تیسری وجوہات یہ ہے کہ تمہارے خاندان سے کوئی بھی کبھی بھی سیاست میں نہیں آیا۔ تو چونکہ گھرانے میں کوئی فرد سیاست میں نہ ہو اور اتنی بڑی ہائے بلندی پر جانا کوئی امپاسبل سی بات لگتی ہے۔ تو اس سیاہ رنگ کے شخص نے اسے کہا کہ نمبر 1 کہ سیاہ رنگ جو تم کہہ رہے ہو، مجھے پتہ ہے کہ امریکہ اب بدل رہا ہے، اس بدل میں وہ لبرل ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ وہ رنگ و نسل کو نہیں دیکھے گا۔ اس کے بعد دوسرا کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ میرا گھرانہ مسلمان ہے، تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہی مسلمانیت میری طاقت ہے اور میں اسی طاقت کو لے کر چلوں گا۔ اور نمبر 3 کہ میرے گھرانے سے کوئی بھی سیاست میں نہیں ہے، مگر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں there is not impossible in the world، دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ نفسیات دان دوست نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، پھر اس اسٹاف روم کا جائزہ لیا، پھر اس دوست کی طرف مخاطب ہونے لگا کہ چلو تم یہ سوچ رہے ہو اس ملک کے صدر بن جاؤ گے، ان چیزوں کو نہیں دیکھو گے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ 500 سال سے سیاہ لوگوں نے جبر سہا ہے، اب وہ جبر محبت میں کنورٹ ہو جائے گا، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی ایسی 5 خوبیاں جو تم میں موجود ہوں اور وہ تمہیں صدر بننے کے لائق بنا دیں۔ تو اس سیاہ رنگت کے شخص نے کہا کہ پہلی چیز کہ کسی بھی حالات میں کچھ بھی ہو جائیں میں ہمت نہیں ہارتا، میں اپنے حوصلے کو ہمیشہ جوان رکھتا ہوں۔ دوسرا کہ میں نے زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں اخلاص سے پیش آتا ہوں، میرے اندر کبھی بھی دوگلا پن نہیں ہے۔ نمبر 3 کہ زندگی میں کیسے بھی حالات ہو جائیں میں یکسوئی میں ایک سا رہتا ہوں، کبھی بھی دوہرا نہیں بنتا، ڈبل اسٹینڈرڈ مجھ میں نہیں ہے۔ نمبر 4 اس شخص سے کہا کہ آپ دیکھیں کہ دنیا جس طرح بدل رہی ہے،
मैं ख़ुद को भी बदल रहा हूँ, मैं वक्त के साथ चलता हूँ, मैं वक्त से कभी भी हारता नहीं हूँ। उसके बाद नंबर 5वीं खूबी उसने बताई कि सियासत हो या पढ़ना हो या दोस्ती हो, मैं आम आदमियों से हमेशा मिलता हूँ, मैं आम लोगों की नफ्सियात जानता हूँ, मैं निचले लोगों की आदत जानता हूँ और मैं भी उसी आदत का मालिक हूँ। ज़िंदगी में चाहे कैसे भी हालात हो जाएं, मैं आम आदमी के साथ भी बैठ सकता हूँ, मैं ख़ास आदमी के साथ भी बैठ सकता हूँ, मैं उसकी नफ्सियात भी समझ सकता हूँ, मैं उसके हालात भी समझ सकता हूँ। तो नफ्सियातदान दोस्त ने गौर से देखा तो स्याह रंग के शख्स ने कहा कि तुमने 5 खूबियाँ पूछी थी, मैं एक्स्ट्रा एक छठी खूबी बताता हूँ। मैंने दुनिया के सियासतदानों को स्टडी किया है, वो दुख में रोते हैं और ख़ुशी में मुस्कुराते हैं, मगर मैंने ये सीखा है कि चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, हमेशा मुस्कुराना सीखो। मुझ में ये एक्स्ट्रा क्वालिटी है कि मैं हर हालत में मुस्कुराता हूँ। न सिर्फ मैं मुस्कुराता हूँ, मगर मेरे साथ जो लोग होते हैं मैं उनको भी मुस्कुराने पर मजबूर करता हूँ। अमेरिका की तारीख बताती है कि वो 1996 का दिन, उसके बाद छोटे छोटे ओहदों पर आकर 2008 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, सदारती इलेक्शन हुए और भारी अक्सर से वो शख्स जीत गया। उसका नाम था बारक ओबामा। बारक ओबामा कहते हैं कि जैसे ही सदारती इलेक्शन के ओहद पर आया तो पहले ही पार्लियामेंट की उस सीट पर उसने आसमान की तरफ देखा और मुक्के को लहरा कर कहा, देयर इज़ नॉट इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। स्याह रंग का ये शख्स, जिसकी सियासत में कोई भी ख़ानदान का आदमी नहीं था, जो काले रंग का आदमी था और मुसलमानियत पे था, जिसको वो माशरा एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके अंदर सिर्फ विल थी, हौसला था, उम्मीद थी, उस शख्स ने कहा कि मैं अपने उम्मीद को ज़िंदगी के किसी भी नहज पर हाथ से छोड़ता नहीं हूँ। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नाकाम नहीं होती, ज़िंदगी में हमेशा आपका ज़हन कामयाब होता है, ज़िंदगी में आपके इरादे कामयाब होते हैं, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर आप करना चाहें तो इस स्याह रंग के इस शख्स से मिसाल ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।